بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو لرن ہالی قرآن 1 یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ چینل کے اندر قرآن مجید فرقان حکیم کو بمعنی پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حکیم کا سیکھنا سکھانا انتہائی اہم ہے، جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ آؤ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بہترین شخص بنا دے، قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے والا بنا دے۔ اے اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ میرے ملک پاکستان کو اس سے محفوظ فرما، پوری دنیا کو محفوظ فرما، امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو متاثر ہوئے انہیں صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو چکی ہیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو ہم نے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے کسی بھی حالت میں سرزد ہوئے ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں اس وبا سے پاک صاف فرما، نجات عطا فرما، آمین۔ ہمارا آج کا سبق نمبر ہے 52، لیسن نمبر 52، اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 215 اور 216 کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ اور ہمارا جو سبق ہے اس کو مکمل دیکھیں۔ پہلے قرآن مجید پڑھنا سکھایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے معنی سکھائے جائیں گے۔ جو نئے معزز بھائی اور بہنیں ہیں ان سے نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش کہ وہ ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئکن بٹن کو لازماً دبائیں۔ آئیں سبق کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك 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 ماذا ينفقون۔ ماذا ينفقون۔ وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے، ماذا ينفقون ماذا ينفقون۔ ماذا ينفقون ماذا ينفقون۔ قل ما أنفقتم، قل ما أنفقتم۔ تا کو میم شدت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور گنہ بھی کریں گے۔ قل ما أنفقتم، قل ما أنفقتم۔ قل ما أنفقتم قل ما أنفقتم من خير من خير من خير من خير من خير من خير فللوالدين 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 والأقربين 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 واليتامى 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 والمساكين 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 وابن السبيل وابن السبيل وابن السبيل وابن السبيل۔ جب وقف کریں گے تو اسی طرح پڑھیں گے، وابن السبيل وابن السبيل وما تفعلوا وما تفعلوا وما تفعلوا وما تفعلوا وما تفعلوا وما تفعلوا من خير من خير من خير من خير من خير من خير فإن الله، فإن الله نون کو لام مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، فإن الله فإن الله فإن الله فإن الله به عليم۔
बिही अलीम, बिही अलीम, बिही अलीम। बिही अलीम। आए फिर पढ़िए इसको। यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून, 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 क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि, क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि, क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि, वल्अक़रबीन वल्यतामा वल्मसाकीन वब्निस्सबील, والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وابن السبيل، وابن السبيل، والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، والمساكين وابن السبيل، والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، خير पे गुना करके وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم। अभी हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 215 को पढ़ना सीखा। अब हम इसके माने सीखते हैं। यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं। महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातब फरमाया। यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं। माज़ा युनफ़िक़ून, वो क्या खर्च करें। माज़ा युनफ़िक़ून, के वो क्या खर्च करें। यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं। माज़ा युनफ़िक़ून, के वो क्या खर्च करें। कुल, कह दो, फरमा दीजिए। कुल, फरमा दीजिए, कह दो कि मा अनफ़क़्तुम, जो कुछ भी तुम खर्च करोगे। मा अनफ़क़्तुम, जो कुछ भी तुम खर्च करोगे। मिन खैरिन, माल से। मिन खैरिन, माल से। मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन, आप फरमा दीजिए कि जो कुछ भी तुम खर्च करोगे माल में से, वो खर्च करना है आपने फलिल वालिदैनी, वालिदैन पर।
فللوالدین بس والدین پر، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں پر، اور قریبی رشتہ داروں پر، والیتاما اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر۔ ذرا مجھے آپ بتائیے، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون کہ وہ خرچ کریں، قول میں نہیں بتاؤ، کہہ دو، ٹھیک ہے، قول میں نہیں کہہ دو، ما انفقتم جو کچھ تم خرچ کرو، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرن مال سے، فللوالدین سب ماں باپ ٹھیک کے ہے، تو ماں باپ پر، والاقربین قریبی رشتہ داروں پر، والیتاما اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر۔ ٹھیک ہے، وابن السبیل سے مراد ہے مسافر، والاقربین سے مراد ہے قریبی رشتہ دار، والیتاما سے مراد یتیم بچے بچیاں، والمساکین فقیر، ٹھیک ہے، مساکین جو ہیں، فقراء جو ہیں، غریب محتاج جو آدمی ہیں، ان پر آپ نے یہ خرچ کرنا ہے۔ یہ نفلی خرچ کے متعلق، نفلی جو صدقات ہیں ان کے متعلق یہ سوال کر رہے ہیں۔ عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ جو مالدار تھے، انہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس سوال کے جواب میں قرآن مجید فرقان حکیم بنا کر نازل فرما دیا کہ جس طرح جو ہے ایک فرضی صدقات ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں، دوسرا سوال یہ ہے کہ کن پر خرچ کریں، اور تیسرا سوال جو ہے کہ کن چیزوں سے خرچ کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے دوسرے سوال کا یہاں پر جواب دیا کہ تم نے جو ہے مال میں سے جو بھی خرچ کرنا ہے والدین پر، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا نمبر آتا ہے، یتیموں کا نمبر آتا ہے، مسکینوں کا نمبر آتا ہے، اور جو مسافر جو راستے میں ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو جائے یا مال گران سے چھن جائے یا خود وہ مفلس ہو جائیں تو آپ ان پر خرچ کر سکتے ہیں۔ وما تفعلوا جو بھی تم کرو گے، وما تفعلوا ٹھیک ہے، وما تفعلوا جو بھی تم کرو گے، من خیرن بلائی کے کام میں سے، من خیرن بھلائی کے کام میں ٹھیک ہے، سے، کوئی بھی نیکی کرو گے، کوئی بھی بلائی کا کام کرو گے، وما تفعلوا من خیرن تم جو کوئی بھی بلائی کا کام کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، فإن اللہ تو یاد رکھو بے شک اللہ تعالی بھی اس کام کو، اس بلائی والے کام کو، علیم جاننے والے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے تو بس یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس نیکی کی کام کو جاننے والے ہیں۔ یعنی آپ کو وہ ویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے فلاں نیکی کا کام کیا، فلاں کے ساتھ بھلائی کی، فلاں کو راشن پانی دیا تو ہم اس کی تشہیر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کو پتہ چل جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، کسی کو راشن پانی لے کر دے رہے ہیں تو اس کو جو ہے خفیہ طور پہ کریں، کسی کے سامنے اس کو عیاں نہ کریں، اس کی تشہیر نہ کریں، کیونکہ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو شرم کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اگر اتنے مجبور ہو جائیں کسی سے لینا پڑ جائیں، اگر اس کی تشہیر کی جائے تو ہو سکتا ہے وہ شرم سے بہت زیادہ نادم ہو۔ تو اس لیے جو ایسے لوگ ہیں خفیہ طور پر ان کی مدد کر دیا کریں، تشہیر نہ کیا کریں، تاکہ اللہ کے ہاں بھی بہترین مقام پاؤ اور اس دنیا کے اندر بھی بہترین مقام پاؤ۔ یہ تھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 215 کو ہم نے پڑھا۔ اب ہم اس پیج کو مکمل کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 216 کو پڑھ کر۔ كتب عليكم القتال كتب عليكم القتال میم کو لام ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وَهُوَ قُرْهٌ نظر آ رہا ہے، لَكُمْ اگلے پیج پہ ہے، تو ہا کو اگلے پیج پہ جو لام مشدد ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو لفظ بن جائے گا قُرْهٌ لَكُمْ۔ کیا بن جائے گا؟ وَهُوَ قُرْهٌ لَكُمْ وَهُوَ قُرْهٌ لَكُمْ كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو
ابھی ہم صرف جو ابھی ہم نے ایک لائن پڑھی ہے اس کے معنی سیکھتے ہیں اور سب کو مکمل کرتے ہیں. کتبہ لکھ دیا گیا، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، تو با محاورہ ہم کریں گے کتبہ علیکم فرض کیا گیا تم پر. ٹھیک ہے، فرض کیا گیا تم پر، القتال لڑائی، تو ہم کریں گے جہاد. کتبہ فرض کیا گیا، علیکم القتال تم پر جہاد، لڑنا اللہ کے راستے میں. کتبہ فرض کیا گیا، علیکم القتال تم پر لڑائی کرنا، تو بمحاورہ کیا کریں گے کتبہ علیکم القتال فرض کیا گیا تم پر جہاد کرنا اللہ کے راستے میں. وَهُوَ اور وہ جہاد کرنا، وَهُوَ وہ جہاد کرنا، کرہ لکم ناگوار ہے، کرہن ناگوار ہے، لکم جو اگلے پیج پہ ہے تمہارے لیے، وَهُوَ کرہ لکم تو سارے کا کریں گے کہ وہ تمہارے لیے ناگوار ہے. کتبہ علیکم القتال وَهُوَ کرہ لکم فرض کیا گیا تم پر جہاد کرنا، اور وہ جہاد جو ہے وہ تم ناگوار ہے، لکم تمہارے لیے، بمحاورہ کہ فرض کیا گیا تم پر جہاد کرنا، اور جہاد جو ہے وہ کرنا تمہارے لیے ناگوار ہے، تمہاری طبیعت میں گزرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے مکے کے اندر جو لوگ تھے وہ جہاد کی، مشرکین مکہ کے خلاف لڑائی کرنے کی بار بار اجازت مانگتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ابھی صبر کرو، ابھی تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی. جب آپ مدینے میں آ گئے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اجازت عطا فرمائی کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، جہاد کرو. اور اس کے جو مزید ہیں اس آیت کی ہم پڑھیں گے اس کو تو مزید بات سمجھ آئے گی. تو انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے سبق کے اندر اس آیت کا آیت نمبر 216 کا باقی حصہ بھی پڑھیں گے اور آگے بھی پڑھیں گے. ابھی کا سبق یہاں تک مکمل ہوا، اجازت دیجئے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.